السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 60 یعنی 59 اور 60 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا تم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال قرار دے لیا؟ کیا اللہ نے تم کو اس بات کی اجازت دی تھی یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مشرکین سے پوچھیے، اور یہ جو خطاب ہے مشرکین مکہ سے ہے، لیکن آج بھی یہ خطاب بالکل برقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے یہ پوچھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے بعض کو تم نے اپنے لیے حلال قرار دیا اور بعض کو تم نے اپنے لیے حرام قرار دیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تم کو اجازت دیا تھا یا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ کے تفسیر میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رزق جس کو ہم کہتے ہیں رزق، اس کا جو معنی اور مفہوم ہمارے سماج و معاشرے میں لیا جاتا ہے وہ عموماً کھانے پینے کی چیزوں کے لیے۔ پیسہ اللہ دے رہا ہے تو اس کو رزق سمجھتے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں اس کو رزق سمجھتے ہیں، لیکن رزق کا جو مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی علما نافعا، اللہم ارزقنی علما نافعا، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نفع دینے والا علم عطا فرما، اس میں رزق کا ذکر ہے، اللہم ارزقنی۔ اسی طرح سے ایک مشہور و معروف دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے لیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہم کو حق دکھلا دے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اللہ باطل کو ہمیں سمجھا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ تو یہ دیکھیں دو دعائیں ہیں، اس میں دونوں میں رزق کا ذکر ہے۔ پہلی دعا میں جو رزق کا ذکر ہے وہ عطا کرنے کے معنی میں، اور دوسری دعا میں جو رزق کا جو لفظ ہے وہ توفیق دینے کے معنی میں۔ گویا رزق کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو اس کو رزق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے جس سے فرضی یا نفلی صدقہ ادا کیا جائے، صرف مال نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، جس کو اسے لوگوں کے درمیان خرچ کرنا چاہیے، لوگوں تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ضرورت مندوں کو علم دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو صحت و عافیت سے نوازا ہے، تندرستی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کمزوروں کی مدد کرے، جن کو ضرورت ہے ان کی مدد کرے تاکہ وہ بھی ایک صدقہ ہو سکے۔ یہ بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ پوچھئے، کہیے، مشرکین سے بات کیجئے کہ ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو رزق دیا ہے فجعلتم منہ حراما وحلالا، اس میں سے بعض کو تم نے حلال قرار دیا
اور بعض کو تم نے حرام قرار دیا۔ اس قرآن کریم میں جن جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کا ذکر کئی جگہ پہ موجود ہے، اور مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے جن جن چیزوں کو جو حلال چیزیں ہیں اس کو حرام قرار دیا، اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے سورۃ المائدہ آیت نمبر 103، سورۃ الانعام آیت نمبر 143 میں موجود ہے کہ ایک جانور کو وہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ دہنا چھوڑ دیتے تھے، اس کو حرام قرار دیتے تھے۔ ایک گابھن اونٹنی 10 بچہ دینے کے بعد اگر وہ کوئی بچہ دیتی ہے تو اس کے نر کو حرام قرار دیا۔ کسی جانور کے کان کو کاٹ کر کے اس کا نام ڈال دیا اور اس کو حرام قرار دیا۔ تو اس طرح سے جانوروں کو جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو وہ لوگ حرام قرار دیتے تھے۔ ابھی غلہ پیدا ہوا، اس میں سے اتنا غلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اتنا غلہ جو ہے وہ ان کے بتوں کو چڑھایا جائے گا اور اس میں سے کوئی نہیں کھا سکتا، یہ حرام قرار دیا۔ آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے جانوروں کو باباؤں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر سواری کرنا حرام، اس کو کھانا حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں سے پوچھا ہے۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، اس پر سے غضب یہ کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو رزق دیا ہے اس میں سے بعض رزق کو تم حلال قرار دیتے ہو اور بعض رزق کو تم حرام قرار دیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے قرآن میں، حدیث میں، اللہ کی کتاب میں، کوئی بھی آسمانی کتاب میں اس بات کی کوئی دلیل موجود ہے؟ ذرا بتلاؤ، اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے۔ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ سامعین کرام، یہ تو صرف کھانے پینے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں سے بہت بڑا حرام جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک ہے، مزار بناتے ہیں، اس پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں پر عرس لگاتے ہیں، وہاں پر میلہ لگاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جھکتے ہیں، بابا سے دعا مانگتے ہیں، بابا کو پکارتے ہیں، ان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اس کو نہ صرف یہ کہ حلال اور جائز قرار دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ مانگو، اللہ نے کہا ہے کہ ان سے مانگو، یہ اللہ کے ولی ہیں، اس کے لیے مختلف دلیلیں جھوٹ موٹ کی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی پوچھ رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا اس کو تم نے حرام قرار دیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اس کو تم نے حلال قرار دیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو اجازت ملی تھی، یا تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے، یا پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ان حرام چیزوں کے لسٹ میں بدعت بھی آتا ہے۔ بدعت جس کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں ہے۔ اس کے باوجود آج مسلمان ان بدعتوں کو انجام دیتے ہیں جو کہ حرام ہے، حرام ہے، ان بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا۔ ابھی مختلف قسم کے جو فاتحے دیتے ہیں، پھور کے فاتحے، کنڈے، رجب کے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ اللہ نے فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ کبھی قیامت پر ان لوگوں نے غور کیا؟ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، رجب کے کنڈے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے۔ بی بی حضرت کا سحنک بناتے ہیں، پیر کا بکرا بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں بنائی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں
ان لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب کبھی ان لوگوں نے سوچا ہے یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گر رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں پر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، بڑی زبردست مار سہنی پڑے گی جو ہم سہ نہیں پائیں گے، ان عذابوں کو جھیل نہیں پائیں گے۔ کبھی ان لوگوں نے خیال کیا اس بارے میں؟ کبھی خیال کیا؟ کبھی نہیں خیال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آگاہ فرماتے رہتا ہے۔ نبی تھے، نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ نبی اپنی زندگی پر ہمیشہ لوگوں کو آگاہ کرتے رہے۔ نبی کے بعد صحابہ کرام نے اس فرائض کو کمپلیٹلی انجام دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابعین، تبع تابعین، محدثین اور علماء کرام کو وقتاً فوقتاً ہر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا رہا۔ ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے سامنے اسی طرح سے باتوں کو بیان کر دینا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والا ہے، اس اعتبار سے کہ ہمیشہ ان کو آگاہ فرماتے رہتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، دیکھو یہ غلط ہے۔ لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، لوگوں کے علماء کرام کے آگاہ کر دینے کے باوجود، قرآن کریم کی تلاوت کو سن لینے کے باوجود، تفسیر کو سن لینے کے باوجود بھی شکریہ ادا نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا، اس کو ہم کریں، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس سے باز آ جائے۔ لوگ اس چیز سے کبھی بھی آگاہ ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو کہ اللہ تو بہت بڑا فضل والا ہے، لیکن لوگ ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان دونوں آیتوں میں جو اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ چیز کسی کے بھی اختیار میں نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کیے ہوئی چیز کو حرام قرار دیتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے دن انتہائی بھیانک ہونے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا